لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے. انبیاء کرام زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اور اسی میں سے ایک خاندانی زندگی بھی ہے. ازدواجی زندگی یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے. سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجے. آپ سے پہلے کچھ اندھیرا تھا، ظلمتیں تھیں، تو مختلف موقعوں پر مختلف انبیاء کرام جیسے کہ چاند اور ستارے ہوتے ہیں آتے رہے. لیکن سب سے اخیر میں جب گھٹا ٹوپ ظلمتیں اور تاریکیاں اور جہالت کی انتہا ہو گئی تو حق تعالی شانہ نے ایک چمکتا ہوا آفتاب بھیجا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آفتاب بنایا کہ اب اس کے بعد کوئی چاند ستارے کی ضرورت نہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا اور تعلیمات جو آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی انتہائی درجے کی مکمل تعلیمات تھی. اور یہ تعلیمات اتنی طاقتور ہے کہ قیامت تک چل سکے، کیونکہ قیامت تک اب نئی شریعت اور نیا دین اور نیا قرآن اور نئے رسول نہیں آنے والے. تو آخری دین میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آخری زمانے تک وہ کام دے اور آنے والوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرے. اس میں سے ایک خاندانی زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ زندگی ہدایت کا سامان بنی. اس کے اندر بھی جو تعلیمات گئے قیامت تک کے لیے تعلیمات. اس لیے بحیثیت مجموعی دنیا کی تعلیم اور دنیا والوں کو تعلیم اور ازدواجی زندگی کے مقاصد اور رہنے کے طریقے سکھلانے کے لیے 11 نکاح ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے وہ الگ الگ مقاصد کے لیے کیے تھے. وہ 4 مقاصد کو یاد رکھیے. شخصی ضرورت، ملی ضرورت، ملکی ضرورت اور سیاسی ضرورت. یہ 4 ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، جس پر آج دشمنان دین اعتراض کر رہے ہیں. اب غور سے سنیے. ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا جو رواج ہے وہ بہت قدیم ہے، بہت پرانا رواج ہے. اور پہلے کافی تعداد میں لوگ شادیاں کرتے تھے اور بیویاں لاتے تھے. کبھی کبھی نکاح کے اندر، شادیوں کے اندر ایک آدمی کے پاس 20 عورتیں بھی جمع ہوئی ہیں، اور اس کو کوئی مذہب والا برا نہیں سمجھتا تھا پہلے، بلکہ ایک عام سا رواج اور ایک عام سی عادت بن گئی تھی. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب 20 عورتیں ایک ساتھ رکھے گا تو سب کی کفالت کرنا، سب کا خرچہ چلانا، سب کا بھرن پوشن کرنا یہ مشکل کام. تو شادی کرنے والا بعض اچھی جن کو چاہتا تھا ایسی بیویوں کو تو دیتا تھا، لیتا تھا، سلوک کرتا تھا، اور باقی جو بیویوں سے زیادہ تعلق نہ ہوتا تھا ان کو نظر انداز کر دیتا تھا، خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، سکنا بھی نہیں دیتا تھا، جس سے وہ بیویاں انتہائی طور پر پریشان رہتی تھیں. کوئی حل چاہتی تھی لیکن دنیا کے پاس کوئی حل نہیں تھا.
یاد رکھیے، بنی اسرائیل کے متمم آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد 500 سال کا عرصہ گزرا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیچ میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے۔ جب آپ آئے تو مکے میں کثرت سے شادیوں کا رواج تھا، اطراف میں اور پورے عالم میں کثرت سے بیویوں کا رواج تھا۔ تو شریعت مقدسہ نے پابندی لگائی، پابندی یہ لگائی کہ آزاد آدمی بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام ایمان لائے جن کی 8-10 بیویاں تھیں، حضور نے باقی کو طلاق دلوائی اور 4 کو نکاح میں رکھنے کے لیے کہا۔ تو شریعت نے تو آ کے حد بندی کی، پہلے کوئی حد نہیں تھی نکاحوں کی اور ظلم و ستم کی بے حد مار پڑ رہی تھی عورتوں پر، اس کو ختم کر کے 4 پر لا کر لمیٹیڈ کیا گیا، اور 4 کو اور جتنے مذاہب والے ہیں انہوں نے بھی برا نہیں سمجھا۔ راجہ دشرت کی بھی 4 بیویاں تھیں۔ پھر قاعدہ بتایا کہ 4 بیویوں سے نکاح اس وقت کر سکتے ہیں جب کسی مرد کے اندر مالی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، اور 4 کے ساتھ انصاف کرنے کا ملکہ بھی ہو۔ 4 بیویوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، جسے چاہتا ہے اسے رکھ کر باقی 3 بیویوں کو خرچہ نہ دینا، نظر انداز کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ اگر 4 3 2 میں آپ انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدۃ، ایک بیوی پر اکتفا کرو اور اس کے حقوق ادا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے زیادہ بیویاں کی اور ایک بیوی کی طرف مائل رہا اور جھکا رہا تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک کندھا زمین سے لگا ہوا ہوگا، ایک آسمان کی طرف ہوگا، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیویوں کے بارے میں ناانصافی کرنے والے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی، چونکہ آج یہ پروپیگنڈا بہت عام کیا جا رہا ہے کہ نبی نے زیادہ شادیاں کی۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نکاح کیا تھا ابو حالہ ابن زرارہ تیمی سے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ، دونوں بعد میں مشرف باسلام ہو گئے۔ دوسرا نکاح عتیق ابن عائز مخزومی سے ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ بھی مشرف باسلام ہو گئی۔
یہ دونوں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست اخلاق، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی تجارت، آپ کی بزرگی، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر انتہائی شباب کا زمانہ ہے، اور شباب کے زمانے میں انسان کی تمنا رہتی ہے کہ میری اچھی جگہ اور نوجوان لڑکی سے اور دوشیزہ سے شادی ہو، تمنا رہتی ہے۔ تو کیا میرے نبی کی یہ تمنا نہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کی بیوہ، آپ کی عمر 25 سال، اور نکاح منظور کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ اور زیادہ تر اولاد جو ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا شباب کا اور پورا جوانی کا زمانہ آپ چاہتے تو کئی نکاح کر سکتے تھے، جیسا کہ عرب کا رواج تھا اور وہاں کا دستور تھا، لیکن صرف آپ نے ایک نکاح پر اکتفا کیا، اور وہ بھی بیوہ کے ساتھ، وہ بھی 40 سال کی عمر، اور 55 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی 55 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی میں رہی۔ وہاں تک آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا، بلکہ ایک بیوہ کو سنبھالا اور لوگوں کے سامنے انتہائی طور پر بہترین نمونہ پیش کیا۔ اس میں بیچ میں ایک بات میں عرض کرتا جاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ شاعر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، لیکن کسی نے ہوس پرست نہیں کہا، کیونکہ ہوس پرستی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 55 سال گزار دیے، پورا شباب کا زمانہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ کیا یہ ہوس پرستی؟ آپ چاہتے تو اس زمانے میں جبکہ درخواستیں کی گئی تھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین لڑکی دی جائے، آپ نے اس فرمائش کو ٹھکرا دیا۔ 55 سال کی عمر کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئی تو حضرت سودا جو حضور کی ہم عمر تھی ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اٹھاون سال سے لے کر 62 سال کی عمر کے درمیان آپ کے نکاح ہوئے ہیں، زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت مجموعی جو 11 بیویاں تھیں، ان تمام میں ماں عائشہ کو چھوڑ کر باقی جتنی خواتین اور ازواج مطہرات تھیں وہ یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اور کنواری خالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواری رہی،
باقی تمام بیوہ اور مطلقہ رہی، جبکہ آپ چاہتے تو آپ کو سب دوشیزائیں مل سکتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ تو عام انسانوں کو ایک ساتھ چار انصاف اگر نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرنے کے لیے کہا، اور سرکار کو زیادہ ازدواجی زندگی کے لیے بیویاں رکھنے کی اجازت دی، چونکہ چار ضرورتیں مد نظر تھیں۔ اسی دوران حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سودا کے علاوہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ تو چند غیبی اشاروں کے مد نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ یہ بات کو خولہ آگے چلائیں۔ خولہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات رکھی کہ نبی آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بھائی تھے، اور عرب میں ایک رسم یہ چل رہی تھی کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، وہ بھتیجی ہوتی ہے۔ اس رسم کو توڑنا ہے، یہ رسم توڑنا بھی ضروری تھا۔ حضور نے فرمایا وہ سگے بھائی نہیں ہے، منہ بولے بھائی ہیں۔ سگے بھائی کا حکم الگ، منہ بولے بھائی کا حکم الگ۔ عرب کی یہ رسم بد کو توڑنے کے لیے حضور نے حضرت عائشہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ابو بکر بصد دل اس کے لیے تیار تھے، لیکن یہ چیز رکاوٹ بن رہی تھی۔ آپ نے شرعی اعتبار سے اس رکاوٹ کے دور ہونے کے مسئلے کو بیان کیا، اور حضرت ابو بکر نے پیغام منظور کر لیا۔ یہ پیغام منظور ہو جانے کے بعد رخصتی مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ رامائن میں لکھا ہے کہ رام کی شادی سیتا کے ساتھ ہوئی 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر تھی۔ انجیل میں اور بائبل میں لکھا ہے کہ لڑکیوں کی شادی بالغ ہونے سے پہلے مردوں کے ساتھ کر دینی چاہیے۔ حضرت مریم کی یہاں بغیر شادی کے حضرت جبریل علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے پھونک مارنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جوسیف نامی ایک آدمی سے مریم کا نکاح ہوا۔ مریم کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی۔ دوسری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر 10، 9، 7 ہو سکتی ہے۔ یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، سب مذاہب میں لکھا ہے، اور اس کے اوپر عمل رہا ہے۔ چنانچہ انگلینڈ کے سب سے بڑے چرچ میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جلدی کم عمر لڑکیوں سے شادی مرد کریں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جوسیف کی عمر 91 ایئر تھی اور حضرت مریم کی عمر 11 سال تھی۔ یہ تھوڑی تفصیل میں دوسری جگہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جب 9 سال کی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر علاقے میں
عورتوں کا اور لڑکیوں کا جو اٹھاؤ ہوتا ہے وہ وہاں کے موسم اور ملک کے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور عرب میں غذا دو چیزیں ہیں، ایک اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اور کھجور کی کثرت، یہ سب میں وائٹامن اور گرو کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اس بنا پر کم عمر میں بھی لڑکی کا اٹھاؤ شادی کے قابل ہو جاتا ہے. تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصت کروا کر مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ رسم بد بھی ختم ہو گئی. 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ آئیں، یہ صحیح روایت ہے امام بخاری کی، رخصت ہو کر، اور 9 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور ازدواج میں رہی، تو 18 سال ہو گئے. 18 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور تعلیم دین اور تعلیم نسوانیت اور عورتوں کو اور مردوں کو احکام سکھانے کے سلسلے کی محنت حضرت عائشہ نے شروع کی. 9 سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ذکاوت اور ذہانت اور ہوشیاری سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے مسائل سیکھے. اس میں لڑکیوں اور عورتوں کے سلسلے کے اور ازدواجی زندگی کے سلسلے کے مسائل بھی خوب سیکھے اور احادیث بھی خوب یاد کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت صرف 18 سال کی عمر تھی. اس کے بعد 67 سالوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کی تعلیمات کے عام کرنے کا موقع ملا، جس سے بہت بڑے عالم نے علمی فائدہ اٹھایا. یہ بھی ایک حکمت تھی جلدی شادی کرنے کی کہ اس کے بعد عائشہ لمبا ٹائم زندہ رہے گی اور لمبا ٹائم تک حضور کے ارشادات اور آپ کے فرامین دنیا کو پہنچائیں گے. اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 7 محدثین و محدثات کے اندر شامل ہے جن سے 1000 سے زیادہ روایتیں مروی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں اور آپ کے پاس پردے سے صحابہ کرام 350 کے قریب پڑھ چکے اور 350 لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باقاعدہ شاگرد 200 تھے. 200 صحابہ کرام نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عائشہ سے نکاح کا ایک تو وہ رسم بد کو توڑنا منظور تھا اس لیے کیا، دوسرا ان کے ذریعے سے تعلیم نسواں کو عام کرنا مقصود ہے، نمبر 3 ارشادات رسول کی تعلیمات کے لیے ایک لمبا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندگی ملنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے ملا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے 350 حدیثیں مروی.
جس میں ہر طرح کی حدیثیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے وہ کبار صحابہ کرام تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا صلہ اور بدلہ عنایت فرمانا چاہتے تھے اور ان کو شرف سے نوازنا چاہتے تھے. اس بنا پر 2 کی بیٹیاں اپنے نکاح میں لا کر ان کے شرف کو بڑھایا، ان کی عزت کو بڑھایا. ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ آئی جو حضرت ابو بکر دل و جان سے چاہتے تھے کہ حضور کے نکاح میں رہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور کی عمر زیادہ ہے تو دوسروں کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے. اور حضرت عائشہ کے نکاح کے بعد ایک عرصہ دراز کفار کے سامنے گزرا، لیکن کسی کافر نے حضرت عائشہ کے نکاح پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا. اب یہ اندھوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ حضور ہوس پرست ہے. ظاہری بات ہے کہ ان کے علم کی کمی ہے اور انہوں نے تعصب کی اور دشمنی کی عینک لگا رکھی ہے، اس بنا پر ان کو ایسی بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ اعتراض کرنا تھا تو سب سے بڑے دشمن تو مکے والے تھے، ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر اور ازدواج پر. تو انہوں نے تو آپ کی پاک دامنی پر جو ہے بڑی تعریفیں کی ہے اور اس پر انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. کسی بھی کافر نے اعتراض کرتے ہوئے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوس پرست نہیں کہا ہے. اب حضرت عائشہ کی بزرگی دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ کرام کی غلطیاں پکڑیے. کوئی روایتوں کے اعتبار سے، کوئی ارشادات رسول کے اعتبار سے کچھ استدراک کی ضرورت پیش آئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام پر ان کی غلط فہمیاں سمجھا کر استدراک کیا ہے، جس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر جمع کی ہے. ابھی عرب میں موسوعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حضرت عائشہ کے فتاوی کا مجموعہ چھپا ہے، جس کے 750 پیج ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی محدثہ تھیں اور اتنی بڑی صاحب فتاوی تھیں. صاحب فتاوی ہونے میں حضرت عائشہ بھی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. احسان حضور نے حضرت ابو بکر پر عائشہ کے نکاح کے ذریعے سے کیا اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو نکاح میں لے آئے. تو دونوں کی عزتوں کو بڑھایا، دونوں کے شرف کو بڑھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے 4 مددگار اور رفیق ہیں. 2 کی بیٹیاں حضور لائے ہیں اور 2 کو اپنی بیٹیاں دی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تو بیٹیاں لائے، ان کو شرف دیا. نکاح کرنا شرف ہے، خاندان کو شرف ملتا ہے، دامادی رشتہ ہوا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ دی. تو ان کو شرف سے نوازا، عزت سے نوازا اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اس کا صلہ دیا. اب 1-2 باتیں اور عرض کرنی، کیونکہ منور بھائی 25 سے کم پہ مانتے ہیں تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا.
میں سمجھتا ہوں آج میں نے جو آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، اس سے جو دشمنان دین حضرت عائشہ کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں وہ منتفع ہو گیا ہوگا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لڑائیاں ہوئی تو حضرت جویریہ جو ہے وہ باندی بنا دی گئی، پورا خاندان بھی جو ہے غلام بن گیا حضور کا، 300-400 افراد آ گئے۔ حضرت جویریہ آئیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا حضور میری بدلے کتابت کا انتظام کر دیجئے تو میں آزاد ہو جاؤں، میں سردار کی بیٹی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں تم کو، میں بدلے کتابت ادا کر کے تمہارے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ حضور نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا تو جتنے خاندان غلام تھے صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہوئے تھے وہ 300 لوگوں نے ایک دن کے اندر ایمان قبول کیا۔ یہ ایک نکاح کا فائدہ یہ کہ 300 لوگ ایمان لائے۔ ہمارے یہاں دلہا شادی کرتا ہے، شادی کر کے نکلتا ہے، کھجوریں کھا کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، کون مومن بنتا ہے، کون مسلمان ہوتا ہے؟ ایک نکاح پہ 300 لوگ مسلمان ہوئے، یہ حکمت۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دہیہ کلبی کے حصے میں چلی گئی تھی، لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ حضور قاعدہ یہ ہے عرب میں کہ سردار کی بیٹی کو اگر باندی بنایا جائے تو سردار ہی اس سے نکاح کرے، یہ رول ہے، تو تم سیاسی اعتبار سے آپ کو نکاح کرنا پڑے۔ لہذا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدل کتابت کا معاملہ کیا اور ان سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور نکاح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چونکہ سردار کی بیٹی تھی یہودیوں کے اور پادری اور عالم کی بیٹی تھی، اس لیے اس کو نکاح میں لانا ضروری تھا، تو سیاسی اعتبار سے ان سے نکاح کیا۔ نمبر 3، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا۔ بدر کے علاوہ جتنی لڑائیاں اور جتنے غزوے لڑے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تمام کے اندر سرخیل اور مقابلہ کرنے والے سردار ابو سفیان تھے۔ ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ، اور ہمیشہ حضور سے مقابلے میں آگے آگے رہے، احد میں، خندق میں، ہر جگہ آگے آگے رہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو بس تیل میں مکھی گری، ابو سفیان کا حوصلہ حضور پر حملہ کرنے کا ختم ہو گیا، کیونکہ داماد پر کیسے حملہ کرے، تو یہ حوصلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور یہی چیز ایک عرصے کے بعد ابو سفیان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔ وہ ام حبیبہ کے پاس آئے بھی تھے، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضور گھر پر نہیں تھے، گفتگو کرنے کے لیے ام حبیبہ کے پاس آئے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنا محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ 11 بیویوں کے ساتھ حضور نے ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ حضور نے کبھی ان کو انگلی لگائی ہے، کبھی ڈانٹا ہے۔ ہر ایک کے یہاں حضور جاتے تو وہ خوش خوش ہو جاتے،
طرح طرح کے پکوان اور کھانے تیار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھا۔ تو ام حبیبہ کے گھر آئے، ابو سفیان کا ٹھہر جاؤ ابا جان، جو چٹائی تھی اور جو بستر تھا اس کو لپیٹ دیا جس پر حضور آرام فرما ہوتے تھے۔ بیٹی مہمان آتے ہیں تو بستر بچھائے جاتے ہیں، اور یہ تیرا معاملہ عجیب رہا کہ تو نے بستر بچھایا تھا اس کو لپیٹ لیا میرے لیے بچھانے کے بجائے۔ فرمائے رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر عدو اللہ نہیں بیٹھ سکے، اللہ کا دشمن بیٹھے رسول اللہ کے بستر پر مجھے منظور نہیں ہے۔ کہا بیٹی تو یہاں کے بہت بدل گئی، کہا وہ جو بھی کہو آپ، لیکن آپ کو اس پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ بات چیت کی، خاطر مدارات کی، اچھے اخلاق سے پیش آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت اور اس قدر عشق ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ آج جو دشمنان اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام میں بھی حضور کو نشانہ بناتے ہیں، اور آج کل تو یہ سلسلہ عام ہو گیا ہے، لوگوں کو شہرت کا شوق ہے اور شہرت کے لیے کہیں میرے نبی کو نشانہ بناتے ہیں، کہیں قرآن کریم کو نشانہ بناتے ہیں، کہیں ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقتیں جو ہے روشن ہے آفتاب سے زیادہ، اور کوئی آفتاب پر کیچڑ اچھالے اور تھوکے تو تھوک اس کے دامن کو خراب کرے گا، آفتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس طرح سے سرکار کی پیاری سیرت مقدسہ پر جو حضرات اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ اب ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا کالے کرتوت انہوں نے کیے ہیں، اور کیا زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں، اور کیا زندگیاں وہ گزار رہے ہیں۔ کیا ان کی زندگیاں پوری دنیا کے لیے نمونہ بن سکتی ہے؟ جبکہ میرے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، چاہے تو وہ ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ خاندانی زندگی ہو، ایک نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے، اور ایک انسان کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔